حضرت رواحہ جو ہیں وہ جنگ موتا کا یہ واقعہ ہے، تو آپ نے کہا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے کل، تو آج تم سب صحابہ کو تیار کر کے تو ان کو بھجوا دو، اور بھجوانے کے بعد میں کل حضرت ابو بکر کا، کیونکہ جو اونٹ ہے یا گھوڑا ہے وہ بڑا تیز سواری ہے، میں اس پہ آ کے تمہیں مل لوں گا۔ اب حضرت نے رواحہ نے بھجوا دیا، سب تیاری کر کے سب کو بھجوا دیا، لیکن لالچ یہ کی کہ کل جمعے کا دن ہے، کل جمعہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ پڑھوں گا، اور میری سواری بھی بڑی تگڑی ہے، میں نبی کے ساتھ جا کے مل لوں گا رات۔ نبی کریم نے جب کل جمعے والے دن یہ سب کام کرنے کے بعد حضرت رواحہ رضی اللہ کو دیکھا اور کہا کہ رواحہ تمہیں تو میں نے کل رخصت کر دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آج جمعہ تھا تو میں نے کہا یہ اجر و ثواب جو ہے یہ میں حاصل کرتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا، اور ان لوگوں کو میں نے بھیج دیا، کل آپ کے ساتھ نکلوں گا۔ اب نبی کا جملہ حضرت آپ کو ہدیہ کروں، نبی کہتے ہیں حضرت رواحہ سے، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین سے لے کے آسمان تک سونا بھر دے اور یہ سارا سونا اللہ تجھے دے دے، اور تو اس سارے سونے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تو جو اس کا اجر ہے وہ اتنا نہیں ہے جو ان صحابہ کا ہے جو کل چلے گئے، جنہوں نے نبی کی مانی۔ حضرت یہ جو روایت ہے جو ہم اپنی کسی بھی عقل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیونکہ شارک سے قریب ہے تو پھر اللہ سے ہمارا ایک ڈائریکٹ تعلق تو ہے نا، اور وہ ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پھر بیچ میں کسی کو ڈالنا یا خاص راستہ اختیار کرنا یہ مسلکی مسئلہ ہے یا یہ واقعی دین کی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی آپ نے سوال بڑا لمبا کیا، میں کچھ ٹائم لوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کیا منت کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی میں بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علی اعلان یہ کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس کا وہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے جو معاشرے میں عام ہے۔ کیا مطلب؟ صاحب لے رہے ہیں جو آپ نے نہیں، وہ تو اتباع رسول کے بغیر تو انسان کا چارہ کار ہی۔ بات یہ ہے کہ آپ خود ابھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ کہ نہیں اللہ تو قریب نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، بندہ یہ نہیں کہہ رہا تو دور ہے۔ نہیں، اس طرح معاشرے میں فلسفہ موجود ہے نا کہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، وسیلہ، توسل، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ تو نہیں سنتا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ فلسفہ کہ کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا کہ معاشرے میں عام لوگوں کی، عام فہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عامی لوگوں میں تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ عام لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میں سنتا تو نہیں سنتا؟ یہ تھوڑی کو کہہ رہا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک عامی لوگوں کا کنسپٹ یہی ہے معاشرے کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں، چلیں اس سے اپوزٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، اللہ کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سننے اور سنانے کے لیے وسیلہ، توسل وغیرہ چاہیے، لیکن جو دنیا سے چلے جاتے ہیں چاہے 1000 کلومیٹر دور دفن ہو، وہ براہ راست سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں فلسفے موجود ہیں بلال بھائی، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے، یعنی کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا دعا کروں اور کہوں کہ علی جبیر کو یہ درود میرا، یا دعا میرا، یا سلام میرا پہنچے، تو آپ ان کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، چونکہ آپ نے اب بات سوال کے اندر سوال کریں، میں تھوڑا ایک دباچہ بنانا چاہ رہا تھا کہ شرعی وسیلے کی جائز اقسام بھی موجود ہیں۔ کیا غار کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ غار کے اندر کیا کیا تینوں نے؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ میں نے اللہ اگر یہ نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی ہے تو یہ پتھر پیچھے کر دے، یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر اجماع امت ہے، ہر مسلک، ہر عقیدے کے لوگ یہ بات مانتے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دینا جائز ہے۔ دوسری بات عمل کا، اپنے نیک عمل کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی زندہ نیک انسان کے پاس جا کے اس کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے کہ زندہ نیک آدمی کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اب جو اختلاف آپ کو سمجھ آتا جائے گا، موسیٰ کی سنت ہے دعا کرنا، دوسرے کو کہنا، کیونکہ اس کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، نبی کریم کو کہا مال ہلاک ہو گئے رستے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ نبی کریم نے ہاتھ اٹھایا، بھی ہاتھ نیچے نہیں کیا، بارش ہوگی۔ اب یہی واقعہ میں صرف ایک بات کروں گا، علامہ شفاعت رسول اور یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل وسیلے کی یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی پھر آئے، انہوں نے حضرت عمر کا مال ہلاک ہو گئے، رستے برباد ہو گئے، دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے وسیلہ بالذات کی، جو مانتے ہیں ان کے ہاں یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں وہ دلیل، ان کی دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ممبر رسول پہ۔ نبی کریم کی قبر مبارک کتنی دور ہے؟ جنہوں نے دیکھا ان کو پتا۔ حضرت عمر نے کیا اس وقت نبی کی ذات کا وسیلہ بنایا؟ کیا کہا؟ چچا عباس کو بلایا جائے، چچا عباس کو بلایا جائے، کیونکہ جب وہ دعا،
اب یہی بات اب یہ جو بات ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے ان کا وسیلہ تو کیوں بنایا؟ دعا کے وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم جب تک ہمارے میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے. اب چچا عباس سے کروائیں گے کیونکہ ان کی دعا اللہ سنتا ہے. کسی مستجاب کیونکہ وہ چچا ہے نا. نہیں, کسی مستجاب ابو لہب چچا نہیں, نعوذ باللہ, یہ بات نہیں ہوتی. وہ ایمان والے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ زندہ نیک انسان کے پاس سے دعا ثابت ہو گئی نا. ٹھیک, اس وسیلے کو زندہ نیک تو حضرت عمر خطاب بھی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں, حضرت عمر اپنے سے زیادہ مستجاب الدعوات کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس سے دعا کروانی ہے. مجھے یہ بتائیں حضرت عمر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, اس لیے ہمارا یہ. اچھا, اگر میں بتاتا ہوں اختلاف سمجھ لینا چاہیے, لیکن اختلاف کو میں کہتا ہوں جو عقیدہ اصل ہونا وہ بھی بیان کرنا چاہیے. ابھی دو بھائی بیان کریں گے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ذات کے وسیلے کے قائل ہیں, ہم ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ہم دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں. حضرت عمر ذات کے قائل نہیں ہے, حضرت عباس کو بلایا. دعائے عباس, ذات تو عباس کی ہے نا, عباس ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو نبی کریم افضل ہیں کہ حضرت عباس؟ نبی کریم. ہاں, تو پھر نبی کریم کا وسیلہ دینا چاہیے. بات تو ٹھیک ہو گئی نا, نبی کریم کا وسیلہ. لیکن ذات موجود ہے نا, میں یہی وہاں موجود ہے, ان کو بلا لیا. اس میں برائی کیا زندہ نیک انسان سے دعا کرانے میں تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ اجماع ہے کہ سب سے کروائی جا سکتی. علماء کرام نے جو شرعی وسیلہ بیان کیا ہے اس میں اللہ کے اسماء کا وسیلہ, اللہ کی ذات کا وسیلہ, جس طرح قرآن پاک میں فد اللہ کہ قرآن پاک میں اللہ کو پکار, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, کہ اللہ کی اسماء کے ساتھ دعا کرو. پھر اس کے بعد دوسرا ذوات کا وسیلہ. ذوات سے مراد ذات کا, جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جائے. صحیح, یہ تو دنیا سے جانے کی بات ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی, یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے. اہل سنت اس کو بیان بھی کرتے ہیں اس کو کہ انہوں نے بڑا عرصہ دعا مانگی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ, میں نے اپنی تخلیق کے وقت کہ کعبہ کے ماتھے پر تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا پایا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میری توبہ قبول کر ان کے وسیلے سے. اب یہ ذوات کا وسیلہ, اس وقت اور کوئی ذات ہے نہیں. بلال بھائی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, صرف ایک بات. پوری ذوات کا وسیلہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے ان کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف اور کمالات اور فضائل اور مناقب وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے؟ اب میں ایک بات, حدیث ہے. باقی اس بات کو یا تو ڈینائی کر دیں گے. باقی رہی بات کرنا جرح تعدیل اور اصول حدیث کے حوالے سے, تو جو یہ حدیث بیان کریں گے اس کا ذوق میں بھی ثابت کر سکتا ہوں. میں بلال بھائی یہ پوچھنا نہیں چاہتا, میں ایک اور سوال کرتا ہوں علامہ صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں ہے, بس یہ بتا دیں. حدیث کی کتاب میں تو ہونی چاہیے یہ حدیث, اگر یہ حدیث ہے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, یہ تو کتاب الشفاء میں موجود ہے, یہ تو حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے, علامہ صاحب حافظ قرآن ہے, علامہ صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, اللہ کہہ رہا ہے آدم کو اللہ نے کچھ کلمے سکھائے اس کی توبہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے, کیا قرآن اور حدیث متعارض ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے کیا وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہہ رہے ہیں آدم کو یہ کلمات سکھائے, آدم کی توبہ ان کلمات کے ذریعے ہوئی. آپ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کہاں پر ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع جو ہے وہ میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا منت کے اوپر, لیکن یہ وسیلے پہ بات آ گئی. حضرت آپ کی جو روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ضعیف نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں, وہ موجود ہی نہیں ہے, تو ترجمہ کرنا یا اس کی تشریح کرنا تو پھر بالکل ہی بے معنی ہوگی نا بات. میں نے اسے آج 8-10 کتابوں سے اس حدیث مبارک کو پڑھا ہے, اور بے شمار مستند علماء اور محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا جس جگہ بھی آپ کو ذکر ملے, اس میں میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 70% کتابوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. ایک بات میں ذرا اپنا موضوع پورا کر لوں. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو اس وقت ایک صحابی آیا, اس نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیں بیماری کی شفا کے لیے یا آنکھوں کی شفا کے لیے. وہ اندھا جو آیا, یہ بخاری شریف ہے, یہ حدیث ہے. جی بالکل. اچھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طریقہ بتایا, تو اس میں واضح لفظ ہیں کہ وسیلہ نبی سے
نبی رحمت کے وسیلے سے تم نے دعا مانگی, اللہ نے دعائے رسول. اچھا نہیں, خود بھی مانگی, خود بھی مانگی, حضور نے دعا مانگی, حضور نے دعا مانگی, اس کو بھی طریقہ بتایا کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو. فرمایا جاؤ وضو کرو, وہ وضو کر کے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, انہوں نے پھر اس طریقے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا. جو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں, نہ ہمارا اس سے اختلاف ہے, ہم دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں. اگلی حدیث میں نہیں, اس میں وسیلہ بھی ہے, دعائے رسول کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہے ہیں. نہیں دعا بھی کرائیے, پھر دعا کے بعد پھر فرمایا کہ کہا کہ میرے وسیلے سے مانگو, اللہم انی اسألک بوسیلۃ نبی کا, وسیلۃ دعائے نبی کا, لیکن نبی کے وسیلے سے مانگو, وسیلے سے مانگی. اچھا وہ حضور نے نہیں مانگی دعا, اس شخص نے مانگی, حضور کا ذات کا وسیلہ, آپ ذات کے وسیلے کے تو آپ بھی قائل ہیں, دعائے ذات کے. اچھا میں بات پوری, دعا مانگی, اللہ نے ان کی آنکھیں تھیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے یہ کہا کہ اللہ ہم پہلے ہیں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے, دعائے وسیلے کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا, اس میں بھی دعا کا لفظ نہیں, دونوں میں دعا کا لفظ آپ خود بیان کر رہے ہیں, دعا مانگتے ہیں, نہیں اسالوں کا مانگتے ہیں ہم, دعا کا لفظ نہیں ہے, کے وسیلے سے. اچھا نہیں, اب یہاں سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کا وسیلہ حضرت عمر نے نہیں دیا. نہیں میں بتاتا ہوں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس کا وسیلہ, اور وسیلہ ہے, ہم سوال مانگ کرتے ہیں, مانگتے ہیں تو اسے ان کے وسیلہ سے, آپ اس کو دعا کہہ دیں یا سوال کہہ دیں. میں یہ کہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عباس کے ذات کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف ذات نبی کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا, بلکہ نبی کے علاوہ جو نیک شخصیات ہیں, صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کے وسیلے کی ذات سے بھی تم دعا کر سکتے ہو. تیسری بات مرتب ہو گیا, یہ اصول نفی نہیں ہے, یا تو مجھے نفی دکھا دینا اس حدیث میں, نفی واضح ہے کہ زندہ سے کروائی جائے, نہیں زندہ کی لفظ بھی نہیں ہے اس میں, حضرت عباس تو زندہ تھے, نہیں میں یہ نہیں تو وسیلہ تو نبی کا اولا ہے, نبی کریم سے افضل تو عباس بھی نہ ہو سکتے. عرض کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ حضور کہاں جلوہ کریں, انہوں نے کہا حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے, تو وہ آ کے حضور کی قبر انور پر رونے لگ گیا اور بڑی دیر روتا رہا اور کہا حضور میں نے اپنی اوپر ظلم کیا تھا, تو میں اس کی گناہ کی بخشش کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ. تو آؤ گے یہاں پر, تو اگلی پھر آیت ہے, اب وہ آ کے وہاں بیٹھے رہے اور یہ آیت کب پڑھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگے, تو احادیث میں ہے کہ وَنُودِيَ مِنْ قَبْرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی, فرمایا میری قبر پر آنے والے مایوس نہ جا, اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد. اگر تو اس حدیث کو مانیں گے, حدیث تو بعد بنے گی, ورنہ میں ایک منٹ مجھے ایک بات کہنے دیجیے, ایک بات, تاکہ میں بس آپ حضرت بات کر رہے ہیں بار بار احادیث کے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث معتبر کتابوں میں نہیں, یا سیاستہ میں نہیں, بات حدیث کے نہیں ہے. اب ہم لوگ رفع دین نہیں کرتے, جی حضرت کرتے ہیں رفع دین, ان کے پاس بھی حدیث ہے. آپ تو رفع دین کی حدیث کو مانتے ہیں. اچھا, آپ تو رفع دین کی حدیث کو مان کے نہیں کرتے. ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا. ٹھیک, ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن آخر حیات میں منسوخ ہو گیا یہ. اب حدیث تو آپ کے پاس بھی, حدیث ہمارے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دفعہ بھی کوئی عمل نہ کرے, مثلا انہوں نے رفع دین زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ کیا, تو ہم اسی وقت مان لیتے. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں, وہی بات ہے جو خود بیان کر دیا کہ یہ کہیں گے کہ ساتھ ستہ میں نہیں ہے. یہ نظر اور منت اور اپنا جو وسیلہ ہے, یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, کہ انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں. اور حضرت نظر سے مراد ہے جو منت مانی ہو, جی منت اور نظر. قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہو اور فقہ کی اصطلاحات, فقہ میں اور احادیث میں وہ لفظ نظر ہے. اب وہ ایک نظر شرعی ہوتی ہے, ایک نظر لغوی. نظر شرعی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں یہ کام, اور وہ نیک ہی ہونا چاہیے, بد نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں نیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے فقہ کی کتابوں میں کہ وہ جن سے واجب یا جن سے فرض سے ہو, یعنی آپ ایسے عمل کی منت مانیں, نظر مانیں کہ جو
کبھی نہ کبھی فرض ہو. مثلا آپ نفل کی منت مانگتے ہیں, نماز کی منت. اگر میں یہ کہوں کہ میں 200 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ کبھی فرض بھی نہیں تھا, تو یہ میں منت نہیں. زکات میں فرض ہے, زکات میں سے نہیں کھلانا چاہتا یار, وہ کفارے میں فرض ہے. کھانا کھلانا جو ہے کفارہ, اس میں آپ بے شک جھوٹی قسم کا کفارہ, جھوٹی کا کفارہ, کفارہ زہار ہے, کفارہ صوم ہے, کفارہ قتل ہے, کافی سارے کفارے. مطلب کھانا کھلانا یہ اس جنس سے ہے, اس نوعیت سے ہے کہ جو بعض دفعہ فرض ہوتا ہے, بعض دفعہ واجب ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میں اللہ کا ذکر کروں گا, 10 تسبیح پڑھوں گا, منت مان رہے ہیں, یہ منت نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی. اگر آپ منت مان لیتے ہیں کہ میں کلمہ شہادت کی 10 تسبیح پڑھوں گا, تو یہ منت ٹھیک ہے, کیونکہ کلمہ شہادت فرض ہوتا ہے جب انسان نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. صرف منت وہ مانی جا سکتی ہے وہ نیک عمل جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فرض ہو, فرض یا واجب. ایسے ہی ہے مثلا کہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنا ذکر اللہ کے اسماء کا ذکر کروں گا, یہ فرض نہیں ہے, یہ فرض کسی دور میں بھی نہیں, کسی حالت میں بھی نہیں. لیکن کلمہ شہادت جو ہے, کلمہ شہادت ہے, اس میں اللہ کے اسماء فرض نہیں, وہ تو قرآن کی تلاوت فرض ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کی منت مان سکتا ہے, قرآن کی تلاوت نماز میں جو ہے فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یعنی یہ ایک شرط ہے, یہ نہیں ہے. لیکن اسلام سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں, جس طرح آپ ابھی مثال دے رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس ساری عمر حضرت مریم حضرت زکریا کے پاس رہیں, کہ انہوں نے منت مان لی تھی ان کی والدہ نے کہ میں منت مانتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے, انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, میں اسے اللہ کے لیے کر دوں گی. لیکن اس وقت ایسی منتیں ماننا ان کا ایفا یہ واجب نہیں ہے, نہ فرض ہے نہ کوئی ضروری. بلال بھائی, اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب آپ نے جو بات کی نا کہ وہ جو وسیلے کا قائل ہو وہی نظر و منت کا قائل ہوگا, ایسا نہیں ہے. کہ وسیلہ ایک الگ موضوع ہے, نظر اور منت الگ موضوع. نظر کے حوالے سے نا بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر جو پہلی حدیث جس کی طرف یہ جو بات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ واجبات میں سے ہو عدم واجبات, اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی موجود ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں جو ہوتی ہیں وہ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتی ہیں, تقدیر نظر سے نہیں ٹلتی. اب نظر کی جو بنیادی طور پہ 2 قسمیں وہ پتہ کیا ہیں, ایک یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا, یہ نظر نہیں ہوتی, نیکی کا ارادہ کیا یہ نظر نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ نیکی کر لی اور نظر, جیسے نیکی حضرت مریم کا جنہوں نے واقعہ بیان کیا. نظر نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نظر یہ ہے کہ ایک جس کی بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو میرا یہ کام کرے گا میں اتنے نوافل ادا کروں گا, یہ نظر ہوگی. یہ نظر ہوگی وعدے کے اوپر. ایک یہ ہے کہ میں پہلے 2 نفل ادا کر لوں, اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے, بعد میں کہوں میں پہلے 2 نفل پڑھے. اچھا, یہ نظر نہیں, نظر اب بات سمجھ رہے ہیں, یہ نفل جو ہے یہ جو نفل بن جائے, یہ جو نفل ہے یہ وسیلہ ہے, یہ نیک اعمال کا وسیلہ, یہ وسیلہ ہے. نیک عمل کرے گا تو وہ نظر ہوگی, نیک اعمال کا وسیلہ. اگر پہلے کرے گا تو وسیلہ ہوگا, بعد میں کرے گا تو نظر ہوگی. اتنا سا فرق ہوتا ہے. اور یہ نیک عمل کا وسیلہ دینا بہتر ہے بنسبت وہ نظر جو ہے نا وہ مکروہ ہے سب کے نزدیک اس حدیث کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی. اصل میں تقدیر تو آدمی کو روک دیتے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, وہ تو قرآن کی آیت ہے, وہ خراب کیسے یوفون بالنذر, انہوں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے, نظروں کو پورا کرتے ہیں. میں یہی بتاتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو بندہ مان لے, مان جو لی ہے ایک نیک عمل کی, وہ اس نے پوری کرنی ہے. لیکن عمل اگر نیک نہیں نا, وہ نظر پوری نہیں کرنی. میں نے نظر مان لی, یہ تھوڑی منت ہو سکتی کہ میں قتل کروں گا, یہ تو کوئی بات نہیں. میں مثال دے رہا ہوں, ایسی لوگ بڑی اچھی کرتی کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فرض ہو. حرام کی نظر منظور نہیں. جیسے آپ نے ابتدا کیا پروگرام سے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا, ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے مکمل, اس کی جگہ کیا نبی نے کہا ثانی کرو, سائے میں بھی آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو بات نبی کی سنت کی ہوئی نا, نظر پوری کرنی ہے لیکن غیر شرعی نظر پوری نہیں کرنی. یہ حدیث ہے کہ ایک بندے نے بوانا کے اوپر فرض کیا ہے کہ انہوں نے تو شریعت کا سارا انبار لے لیا نا, بس یہ پیراڈائم ہے کیونکہ وہ فرض ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اب ایسی نظر بھی لوگ مان لیتے ہیں لیٹس سپوز باتوں میں کہ میں کبھی پیاز کھا کے مسجد نہیں جاؤں گا, یہ اپنے اوپر تکلیف دینے والی ایسی نظر جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کرے, یہ فرض نہیں ہے نا, وہ تو بات ہی سادہ ہے. یہ فرض ہے, پیاز نہ کھا کے مسجد میں جانا فرض ہے, پیاز نہ کھا کے مسجد میں جانا فرض ہے. لیکن انسان کہہ لے یعنی مکروہ ہے نا مسجد میں پیاز کھا کے جانا, منع فرمایا, تو اس لیے انسان یہ نظر مانگ لے تو یہ ایسی تکلیف ہے, اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اور ویسے وہی حدیث ہے کہ جو تقدیر ہے وہ دعا سے ٹلتی ہے, تقدیر صدقے سے ٹلتی ہے, تقدیر نظر سے نہیں ٹلتی.